بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں فرق، بہت ساری ایسی پوسٹ موجود ہیں، آ رہی ہیں کہ لفظ انشاءاللہ کو کیسے لکھنا چاہیے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کا صحیح رسم الخط کیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو تحقیق پیش کی جاتی ہے اس میں بہت ساری قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اور دونوں لحاظ سے، یعنی کہ اب ان کا جو جنہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو انشاءاللہ کا جو ان ہے، اگر الف اور نون کو شین سے علیحدہ لکھیں گے تو پھر تو یہ درست ہے لکھنے کے اعتبار سے بھی اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر کوئی شخص انشاءاللہ میں الف کے بعد نون اور شین کو آپس میں ملا کر لکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھنا بھی غلط ہے، یہ پڑھنا بھی غلط ہے اور اس کا معنی بھی غلط ہے۔ ہم نے جو تحقیق کی ہے اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ کے نون اور شین کو علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو یہ لکھنا بھی ٹھیک ہے اور یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور اس کا معنی بھی درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انشاءاللہ کے نون اور شین کو آپس میں ملا کر لکھتا ہے تو یہ صرف لکھنے کی غلطی ہے، یعنی کہ رسم الخط کی یہ غلطی ہے، اس کے علاوہ پڑھنے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کے معنی میں بھی کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور اسی کو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، لیکن امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومات بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ نے اگر اس کو پڑھا ہے یا آپ تک پہنچی ہے تو اس میں بھی ایسی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو اس میں انشاءاللہ کو ان علیحدہ ہے، شاء علیحدہ ہے۔ اس طرح وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، تو یعنی کہ انشاءاللہ جس کا معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو پھر اس کو ان علیحدہ شاء علیحدہ ہے۔ اب جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے محقق ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو انشاء لکھیں گے، الف نون کو ملائیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، سنوارنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں انشاءاللہ آیا ہو، جس میں الف نون شین اکٹھے ہوں اور اس کا معنی پیدا کرنا یا پیدا کرنا یا تخلیق کرنا ہو۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آیات ضرور ہیں جن میں انشاء کا لفظ ہے، تو جو یہ مثالیں پیش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے وہ بھی انشاء کی ہیں۔ انشاء الف کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم اور شین کے، اور اس کے بعد درمیان میں الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ انشاء، انشاء جو شین ہے وہ لمبا نہیں ہوتا، انشاء ہوتا ہے، جیسے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ایسے ہی اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، تو یعنی کہ وہ لفظ ہے انشاء اور اس کا مصدر ہے انشاءً۔ اب یہاں سے بھی وہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اصل میں یہ لفظ ہے انشاءً اور یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور ہم نے اس کو صحیح تخلیق فرمایا، بہترین سنوارا۔ تو اب یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ جو انشاءً کا معنی ہے بہترین کر کے بنایا، شاید اگر ہم انشاءاللہ اس کو ملا کر لکھیں گے تو اس کا معنی بھی یہ ہوگا، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے اور انشاء، ان جو ہے یہ اور ہے، شاء یہ فعل ہے، تو اگر ہم اس کو علیحدہ بھی ملا کر لکھیں گے تو پھر بھی یہ انشاءاللہ ہی رہے گا، انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ تو اگر اس کا یہ معنی جو مراد لیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کے معنی ملا کر لکھیں گے پھر اس کا معنی ہوگا اللہ کو پیدا کیا، تو اگر ایسا معنی پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ لکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر کوئی پڑھتا ہے، الف پہ زبر لگاتا ہے، شین پہ زبر لگاتا ہے، شین کو لمبا نہیں کرتا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملاتا ہے، انشاءاللہ اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا معنی ہوگا اللہ کو پیدا کرنا یا اللہ کو بنانا۔ انشاءاللہ کے ساتھ معنی میں کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور جو اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء ہے، یہ انشاءً ہے، یہ انشاء نہیں ہے۔ انشاءً یہ مصدر ہے،
یہ فعل نہیں ہے۔ اور انشاء ینشئ انشاء فہو منشئ وانشئ ینشأ انشاء فذاک منشأ، تو یہ یعنی کہ انشاء ینشئ انشاء یہ الگ فعل ہے، اور شاء یشاء شیئا یہ الگ فعل ہے۔ جو پیدا کرنے کا معنی ہے، تخلیق کرنے کا معنی ہے، اس کا فعل ہے انشاء، فعل ماضی ہے، ینشئ فعل مضارع ہے، اور انشاء اس کا مصدر ہے جس کا معنی ہے تخلیق کرنا۔ اور جو لفظ انشاءاللہ میں شاء ہے، یہ ہے شاء اس کی ماضی ہے، یشاء اس کا مضارع ہے، اور شیئا اس کا مصدر ہے۔ اس لیے ان کا دونوں لفظوں کا دونوں معنی بھی الگ ہیں، ان کے مصدر بھی الگ ہیں، ان کی جو فعل ہے وہ بھی الگ ہے کہ ماضی اس کی انشاء ہے، اس کی ماضی شاء ہے، اس کا مضارع ینشئ ہے، اور اس کا مضارع یشاء ہے، اس کا مصدر انشاء ہے، اور اس کا مصدر شیئا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انشاء اللہ کو الف نون کو ملا کر لکھتا ہے تو یہ صرف لکھنے کی غلطی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسا پڑھنا گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسا پڑھنے میں کوئی معنی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر ہم اس کو ملا کر بھی لکھیں تو پھر بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اگر ہم اس کو علیحدہ لکھیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یعنی کہ صرف لکھنے میں فرق ہے، نہ کوئی پڑھنے میں فرق آتا ہے، نہ کوئی معنی میں فرق آتا ہے۔ اور جو تحقیق خود ساختہ جو محققین نے تحقیق یہ پیش کی ہے کہ انشاءاللہ کو نون کے ساتھ اگر شین مل گیا تو اس کا معنی الٹ ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کرنا ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، اور ایسا کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔